صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الفقراء المساکین ابی الزہراء محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المخدومین المظلومین، لعن اللہ علی اعدائہم غاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقط قالہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، صلوات۔ صلوات ایسی عبادت ہے جس میں اللہ بھی شریک ہوتا ہے۔ لا شریک کی عبادت میں شریک ہو کر مل کر صلوات پڑھ لیجیے۔ پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں، پہلی بات کرتا ہوں، اسی بات پہ ہی چیک کرتا ہوں کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ چھٹے مولا کا دور تھا، ایک بندہ بیت اللہ کی دیوار پکڑ کر دعا کرتا رہا، اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ 2 دن بھی دعا کرتا رہا، اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ 3 دن بھی دعا کرتا رہا، اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ چوتھے دن روتا ہوا علی کے سچے بیٹے کی بارگاہ میں آیا، ہائے ہائے، آ کر کہتا مولا مجھے 3 دن ہو گئے ہیں، میں بیت اللہ کی دیوار پکڑ کر دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ جب اس نے کہا نا وجہ کیا ہے، امام مسکرائے، امام نے فرمایا لا حضبتا ان المجلس حسین، کیا کبھی میرے جد حسین کی مجلس میں بھی گئے ہو؟ ہائے ہائے۔ اس نے کہا مولا قال لا، نہیں۔ مولا نے کہا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دعا قبول ہو تو میرے دادا حسین کی مجلس میں دعا مانگا کر، تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ بندہ حیران، بڑا پریشان ہے مولا، وہ بیت اللہ ہے، وہ خانہ کعبہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، لوگ اس کا حج کر کے حج ہو جاتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دعا اس کی دیوار پکڑ کر دعا قبول نہ ہوتی ہو، اگر وہی دعا آپ کے دادا کی مجلس میں مانگو تو اللہ پر واجب ہو جاتا ہے قبول کرنا، وجہ کیا ہے؟ جب اس نے کہا نا وجہ کیا ہے، اس کا یہ کہنا تھا، علی کے بیٹے کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ امام نے فرمایا سنے میں تجھے بتاؤں، یہ تو بیت اللہ کی مظلومیت ہے کہ اس کا طواف حرامی بھی کرتا ہے، حسین کی مجلس میں آتا ہی وہ ہے جو حلالی ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، ماں حسین کی سلامت رکھے، یہ جو ہاتھ بلند ہوئے ان ہاتھوں کو میرا سلام۔ حسین کی مجلس میں آتا ہی وہ ہے جو حلالی ہوتا ہے۔ مولا بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، چاچو ممتاز ان کی اولاد کی رزق بخت میں اضافہ فرمائے، جتنے بھی مومنین و مومنات قدم قدم چل کے آئے ہیں، میری پاک مخدومہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ ہمارے حقیقی وارث بقیت اللہ حجت اللہ امام زمن سرکار کا جلد جلد ظہور فرما۔ یا شریکت الحسین ادرکنی 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 بحق سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، ہم مل کر صلوات پڑھ لیجیے۔ عزیزان محترم، موالیان ولی حق، عزاداران مظلوم کربلا، مختصر وقت ہے لیکن وقت جتنا بھی ہو تھوڑا ہوتا ہے، چونکہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ آدم کی پہلی سانس سے لے کر چدو جی آخری آدمی کی آخری ہچکی تک بھی وقت مل جائے تو علی بادشاہ کی نلین کے تلوے سے اڑتی ہوئی مٹی کے ایک ذرے کی فضیلت پڑھنے کے لیے تھوڑا ہوتا ہے۔ ماں حسین سلامت رکھے، مختصر وقت میں زیادہ پڑھوں گا۔ یہ ممبر چونکہ ممبر غدیر کی یاد میں سجایا گیا ہے، اس کا مقصد صرف علی پڑھنا ہے، علی ہی پڑھنا چاہیے،
چونکہ یہ ممبر سجایا ہی بسم اللہ ماں حسین السلام، یہ ممبر یہ ممبر سجایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ مولا علی کا ذکر پڑھا جائے، نہ بہت عجلت میں اور نہ زیادہ جلدی میں۔ جلدی میں کر بھی نہیں رہا کیونکہ کاروان ولایت کا ایک مسافر ہوں۔ کاروان ولایت میں جس کے قدم ذرا تیز اٹھنے لگے تو نبیوں کا سلطان اس کے پلان اتروا کر علی مولا کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے ممبر بنوا لیتا ہے۔ آئے ہائے، علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے ممبر بنوا لیتا ہے۔ لیکن میں اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دینے کے لیے، دودھ کی طہارت کی گواہی دینے کے لیے چند جملے علی کی فضیلت کے پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ علی پڑھے تو اللہ پڑھے، علی پڑھے تو رسول پڑھے، علی پڑھے تو قرآن پڑھے، علی پڑھے تو کعبہ پڑھے، اور کعبہ علی پڑھ رہا ہے۔ جسے یقین نہیں ہوتا وہ جائے، جا کر کعبہ دیکھے، کعبہ دیکھ کر رکن یمانی کے پاس جائے، اسے وہ لکیر نظر آئے گی۔ چادو جی میں لکیر کہہ رہا ہوں، درار نہیں کہہ رہا۔ درار ڈالی جاتی ہے ہمیشہ دشمنوں کی دیوار میں، ایسے ہی ہے نا، درار ڈالی جاتی ہے دشمنوں کی دیوار میں لکیر کہہ رہا ہوں، اور لکیر بھی میں اپنی کم علمی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ جس بندے کو پڑھنا نہ آئے بندے اسے لکیر ہی کہتے ہیں۔ میرے سامنے کوئی ہندی لکھ دے تو میں نے یہی کہنا ہے نا کہ چند لکیریں ہیں، حقیقت میں وہ بھی لکیر نہیں تھی، حقیقت میں علی کی اماں نے دیوار کعبہ پہ کچھ لکھا تھا۔ آئے ہائے، در حقیقت علی کی اماں کی جوتی نے دیوار کعبہ پہ کچھ لکھا تھا۔ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ لکیر ہے، اور یہ لکیر صدیوں سے موجود ہے اور موجود رہے گی۔ جب نبیوں کا سلطان دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو کے واپس پلٹ گیا، وقت گزرتا رہا، حکومت آ گئی، نئی حکومت تھی، نئے مسلمان حج کرنے آئے، ایک مسلمان حج کرنے آیا تھا۔ اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ وہ لکیر علی پڑھتی کیسے ہے۔ ایک مسلمان طواف کر رہا تھا، کرتے کرتے رکن یمانی کے پاس پہنچا، اسے وہ لکیر نظر آئی تو وہاں کھڑے ہو کر اس نے کہا یار یہاں کی حکومت غریب ہے، اللہ کا گھر ہے نیا بنوا لے، یہاں نشان نظر آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا تو طواف کر، لکیر کو چھوڑ۔ جب طواف کا کہا تو وہاں سلمان بھی کھڑے تھے، بلکہ میں جملہ بدل دوں، وہ بھی کھڑا تھا جو بطول کی دہلیز کے باہر مٹی چاٹ کے ایمان کے 10ویں تخت پر بیٹھا ہے، وہ سلمان بھی کھڑے تھے۔ آئے ہائے، جناب سلمان نے اس کی کلائی پکڑی، دور لے گئے اور کہنے لگے یہ لکیر نہیں ہے، حقیقت میں میرے مولا علی کی اماں کعبہ کے قریب آئی تھی، دیوار گر گئی تھی، علی کی اماں کعبہ کے اندر چلی گئی تھی، دیوار بن گئی تھی، اور پھر علی کعبہ میں اتر آئے تھے۔ ہائے 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 ہائے، پھر علی کعبہ میں اتر، توجہ کیجئے گا، پھر علی کعبہ میں اتر آئے تھے۔ جب سلمان نے کہا نا کہ پھر علی کعبہ میں اتر آئے تھے تو وہ نیا مسلمان کہنے لگا اگر علی کعبہ میں اترا ہے تو انہوں نے مجھے کلمہ محمد تک کیوں پڑھایا ہے؟ آئے ہائے، اگر علی کعبہ میں اترا ہے تو انہوں نے مجھے کلمہ محمد تک کیوں پڑھایا ہے؟ مکے میں ہلچل مچ گئی ہیں، یہ لکیر تو ولایت پڑھانے جا رہی ہے، یہ تو لوگوں کو علی ولی اللہ پڑھائے گی۔ اس بندے نے علی ولی اللہ پڑھ لیا، کعبے پہ غلاف ڈال دیا گیا، اس وقت ڈالا گیا تھا غلاف، کعبے پہ غلاف ڈال دیا گیا، حکومت بدلی، اگلی حکومت آئی، انہوں نے کعبہ گرایا، پھر بنوایا، دور کھڑے ہو کر دیکھا لکیر پہلے سے گہری ہو گئی۔ آئے ہائے، اگلی حکومت آئی، انہوں نے کعبہ گرایا، پھر بنوایا، دور کھڑے ہو کر دیکھا لکیر کے پہلے سے گہری ہو گئی۔ بنو امیہ کی حکومت مٹ گئی، کعبہ گراتے رہے بنواتے رہے، لکیر گہری ہوتی رہی۔ بنو عباس کی حکومت آگے، کعبہ گراتے رہے بنواتے رہے، لکیر گہری ہوتی رہی۔ حکومتیں مٹ گئیں، حکومتیں مٹ گئی مگر وہ نہ مٹ سکی، بلکہ جملہ بدل دوں، حکومتیں مٹ گئی مگر وہ نہ مٹ سکا جو علی کی اماں کی جوتی نے دیوار کعبہ پہ لکھا تھا۔ یہی بات میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جب تم سے علی کی اماں کی نلین کا لکھا ہوا نہیں مٹتا تو پھر جن کے مقدر میں فاطمہ نے ہاتھ سے لعنت لکھ دی ہے وہ کیسے مٹا لو گے؟ ہائے 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 ہائے، ماں حسین سلامت رکھے، جن کے مقدر میں سیدہ نے ہاتھ سے لعنت لکھ دی وہ کیسے مٹا لو گے؟ میں آپ کو ایک فرمان سناتا ہوں، تفسیر کا نام ہے تفسیر نور الثقلین، حدیث باقری بھی ہے اور حدیث صادقی بھی ہے۔
مولا فرماتے ہیں جو بندہ میرے دادا علی کے فضائل سن کے واہ واہ نہ کرے، ہاتھ نہ اٹھائے، نعرہ نہ لگائے، صرف دل سے مسکرا پڑے، 50 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے۔ ہائے ہائے۔ اور جو منہ بنائی بیٹھے پتہ نہیں کیوں، شہزاد بھائی جو منہ بنائی بیٹھے نے پتہ نہیں کیوں، اور جڑا علی دے فضائل تے منہ بنے او بھی کو منہ میں لانو تو سموت ہے، جڑا علی دے فضائل تے منہ بنے تو جو ہے نا، جس کے مقدر میں سیدہ نے ہاتھ سے لعنت لکھ دی، وہ کیسے مٹا لو گے؟ میں وہ علی نہیں پڑھنے جا رہا جو 13 رجب سے شروع ہوتا ہے اور 21 رمضان پہ ختم ہو جاتا ہے، مجھے وہ علی نہیں آتا، لیکن آپ کی رہبار معرفت کو ذرا تیز کرنے کے لیے چند مصرے علی کی فضیلت کے پڑھنے جا رہا ہوں، اجازت ہے نا؟ ساتھ دیجئے گا، بسم اللہ، ساتھ دیجئے گا کہ انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بھر تھے، انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بھر تھے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے، انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بھر تھے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا۔ ہائے 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 ہائے، ماں حسین سلامت رکھے، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا، ندبہ نہ ندا اور نہ مندوب کی آنکھیں، جاذب تھا نہ جذبہ تھا نہ مجذوب کی آنکھیں، حب تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں، یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کی آنکھیں، غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی، نہ توکے اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی، ہائے ہائے، نہ توکے اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی، تکریم کے اثار نہ تجدید ہوئی تھی، رستہ تھا مسافر تھا نہ منزل کا نشاں تھا، عالم میں کوئی راز نہاں تھا نہ عیاں تھا، خطبہ تھا نہ منبر تھا نہ چپ تھی نہ بیاں تھا، کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا۔ ہائے ہائے، ماں حسین سلامت رکھے، یہ جو ہاتھ بلند ہوئے ان ہاتھوں کو میرا سلام ہے، مل کے حیدری۔ ذکر علی میں نعرہ لگانا لازمی ہوتا ہے، حلالی حرامی کی پہچان نعرہ حیدری۔ ماں حسین سلامت رکھے، کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا ایک علی تھا۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ علی پڑھے تو اللہ پڑھے، علی پڑھے تو رسول پڑھے، اور رسول نے علی تھوڑا نہیں پڑھا۔ ہر نماز کے بعد پاک رسول ایک کام کرتے تھے، اپنے دائیں کندھے سے یوں پچھلی طرف دیکھتے تھے، کسی کا چہرہ دیکھتے اپنی عبادت کو مکمل کرتے۔ ہائے 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 ہائے، جو بندے ابھی تک نہیں بولے میں جملہ تبدیل کر کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں، اپنے دائیں کندھے سے یوں پچھلی طرف دیکھتے تھے، علی کا چہرہ دیکھتے اور اپنی عبادت کو مکمل کرتے۔ کتاب کا نام ہے دمۃ الثاقبہ، لکھنے والے کا نام علامہ محمد باقر دہدشتی، جنہیں ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ مسجد نبوی تھی، رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے، پاس صحابہ بھی تھے، سارے صحابہ نبی کو دیکھ رہے تھے، نبی علی کو دیکھ رہے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، بلکہ یوں کہہ دوں سارے صحابہ نبی کا چہرہ دیکھ کر عبادت کر رہے تھے، نبی علی کا چہرہ دیکھ کر عبادت کر، کیونکہ رسول خدا کی حدیث ہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ تو نہیں کہ رسول خود عبادت نہ کرے، صرف ہمیں حکم دے، یہ تو عدلیت نہ ہوئی، یہ تو امینیت نہ ہوئی، قبلہ یہ تو امینیت نہ ہوئی کہ رسول خود عبادت نہ کرے، صرف ہمیں حکم دے کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ پہلے رسول نے خود عبادت کی، پھر ہمیں حکم دیا۔ پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پاک رسول نے کہا یا علی، جی یا رسول اللہ، میرا دل ہے کہ کل آپ سورج کے ساتھ گفتگو کریں، اس کا حال پوچھیں، اس کا احوال پوچھیں۔ جی یا رسول اللہ۔ پھر صحابہ کی طرف دیکھا، اے میرے صحابہ، جس کا دل ہو کہ وہ علی کا معجزہ دیکھے، وہ کل علی کے ساتھ جا سکتا ہے۔ بس اگلا دن آیا، علی نماز سے فارغ ہوئے، رضوان بھائی قبلہ، علی نماز سے فارغ ہوئے، چلے، پیچھے پیچھے صحابہ بھی تھے، پیچھے 2 رسول کے سسر بھی تھے، ہائے ہائے، پیچھے 2 رسول کے سسر بھی تھے۔ علی ایک ٹبے پہ کھڑے ہوئے، علی ایک ٹبے پہ کھڑے ہوئے، سورج طلوع ہوا،
جیسے ہی سورج طلوع ہوا سورج کی نظر علی کے چہرے پہ پڑی، سورج کی عبادت ہو گئی۔ ہائے ہائے، شاباش شاباش، اللہ اکبر۔ علی یا اللہم صلی اللہ۔ سورج کی نظر علی بادشاہ کے چہرے پہ پڑی، سورج کی عبادت ہو گئی۔ سورج نے علی بادشاہ پہ سلام کیا، کیا؟ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا قاتل المشرکین، السلام علیکہ یا امام المتقین۔ پھر سورج نے کہا یا علی یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا من ہوا بکل شیء علیم۔ ہائے ہائے، یا علی تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تو ہی ظاہر ہے، یا من ہوا بکل شیء علیم، اے علی تو ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ وہاں جتنے بھی صحابہ تھے کئی خوش ہو گئے، کئی پریشان ہو گئے، جلدی سے رسول خدا کی خدمت میں پہنچے۔ رسول خدا نے آتے ہوئے صحابہ کو دیکھا، پاک رسول نے کہا میرے صحابہ خیر تو ہے؟ بڑے پریشان نظر آ رہے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پریشان تو ہم ہیں اور ہمیں یقین ہے اگر آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ پاک رسول نے فرمایا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ سورج نے علی کو وہ القاب دیے ہیں جو قرآن میں اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے۔ آئے ہائے آئے ہائے، یہ یا علیہ جو قرآن میں اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں۔ پاک رسول نے فرمایا بتاؤ تو صحیح سورج نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ سورج نے علی کو اول کہا۔ پاک رسول نے سورج نے سچ کہا ہے، علی اول المومنین ہے۔ ہائے ہائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ چلو مان لیتے ہیں، لیکن سورج نے علی کو آخر بھی کہا۔ پاک رسول نے کہا وہ علی ہی ہے جو میرے ساتھ رہے گا آخر تک، اور کوئی میرے ساتھ نہیں رہے گا سوائے علی کے۔ ہائے ہائے، اس نے کہا یا رسول اللہ چلو ہم یہ بھی مان لیتے ہیں، لیکن سورج نے علی کو باطن بھی کہا، ظاہر بھی کہا۔ پاک رسول نے فرمایا علی میرے تمام اسرار کا باطن ہے۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، لیکن سورج نے علی کو ظاہر کیوں کہا؟ پاک رسول مسکرائے، پاک رسول نے فرمایا علی میرے تمام علم کو ظاہر کرنے والا ہے۔ میں نے ایسا تو نہیں کہہ دیا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ ہائے ہائے، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، مان لیتے ہیں، دل مطمئن تو نہیں ہے لیکن مان لیتے ہیں۔ لیکن سورج نے علی کو ایک اور بھی لقب دیا تھا، کیا؟ یا من ہوا بکل شیء علیم۔ پاک رسول نے فرمایا تم جانتے نہیں علی ما کانا و ما یکون الی یوم القیامہ تک کا علم رکھنے والا ہے۔ جیسے ہی پاک رسول نے فرمایا صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے ہیں، پاک رسول نے تو ہمیں باتوں باتوں میں ٹال دیا، رسول نے تو ہمیں رات کی تاریکیوں میں بھٹکا دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کبھی نہ جلال میں آنے والے رسول کو جلال آیا۔ پاک رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی اگر علی کی ولایت میں اتنا سا بھی شک کریں تو اللہ ان سے بھی نبوتیں چھین لے گا۔ آئے ہائے آئے ہائے، شاباش، آپ کی سماعت کو میرا سلام ہے۔ اللہ ان سے بھی نبوتیں چھین لے گا۔ علی بادشاہ نہروان کی جنگ کے بعد کوفہ پہنچے۔ کوفہ پہنچنے کے بعد منبر پہ بیٹھے، خطبہ افتخاریہ شروع کیا۔ مولا نے کہا میں علی آدم کی توبہ قبول کرنے والا، توجہ ہے نا، میں علی آدم کی توبہ قبول کرنے والا، میں علی نوح کی کشتی پار لنگانے والا، میں علی ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والا، میں علی اسماعیل کو چھری سے بچانے والا۔ علی بادشاہ بھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ نہروان کی بچی ہوئی بچت کھڑی ہو گئی۔ ہائے ہائے، نہروان کی بچی ہوئی بچت کھڑی ہوگی۔ کہنے لگا اے ابن ابی طالب، اتنا بڑا دعویٰ، یہ تو اللہ کا کام ہے جو آپ اپنے اوپر لگا رہے ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا، علی کے چہرے پہ جلال آیا۔ امام نے فرمایا اخسل قلبی، نکل کتے۔ ہائے 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 ہائے، نکل کتے۔ فوراً جنس تبدیل ہوئی، کپڑے ہوا میں اڑے، مسجد سے باہر نکلا، گلی کے چوک میں پہنچا، وہاں بہلول کی فوج کھیل رہی تھی۔ بچوں نے دیکھا ہے یہ کس قسم کا کتا ہے جس کا سر تو انسانوں جیسا، دھڑ کتے جیسا، ہائے ہائے، جس کا سر انسانوں جیسا، دھڑ کتے جیسا۔ بچے اس کی طرف بڑھے،
کسی نے اسے چھڑی ماری، کسی نے اسے جوتا مارا، کسی نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا اس نے کہا دور دور. ہائے ہائے، بچوں سے بچ کر گلی کے اگلے چوک میں پہنچا، وہاں اور بھی کتے تھے. کتوں نے کہا ہے ہم کم کتے تھے، ایک اور آ گیا. ہائے ہائے، ہم کم کتے تھے، ایک اور آ گیا. کتے اس کی طرف بڑھے، کسی نے اس کی دم کو کاٹا، کسی نے اس کے کان کو کاٹا. توجہ ہے نا، کسی نے اس کے کان کو کاٹا. کتوں سے بچ کر اپنے گھر پہنچا. اس کی بیوی روٹیاں بنا رہی تھی. اس نے کہا ہے کتا میرے گھر میں، جوتا اتارا، مارنے کا ارادہ کیا. لوگوں نے کہا بی بی ہر کوئی مارے تو نہ مار، ہر کو مارے تو نہ مار، ہر کو مارے تو نہ مار. اس نے کیوں، میں کیوں نہ ماروں؟ یہ تیرا شوہر ہے، یہ تیرا شوہر ہے، یہ تیرا شوہر ہے. اس نے کہا میرا شوہر اور وہ بھی کتا، کہیں علی کو تو نہیں بھونکا؟ آئے ہائے آئے ہائے، کہیں علی کو تو نہیں بھونکا؟ مل کے حیدری. اس نے کہا میرا شوہر اور وہ بھی کتا، کہیں علی کو تو نہیں بھونکا؟ اللہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک قرآن میں ایک عہد لے رہا ہے. کیا عہد لے رہا ہے؟ فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. اے نبیوں، اگر تم نے میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہ دی تو تم نے کچھ ہی نہیں کیا. آدم سے کہا ہے آدم، اگر تم نے میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہ دی تو تیرا باپ بننا بیکار ہے. اے نو، اگر تم نے میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہ دی تو تیری کشتی بنانا بیکار ہے. اے ابراہیم، اگر تم نے میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہ دی تو تیرا بیت اللہ بنانا بیکار ہے. اے اسماعیل، اگر تم نے میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہ دی تو تیرا ذبح ہونا بیکار ہے. اے یعقوب، اگر تم نے میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہ دی تو تیرا 40 سال رونا بیکار ہے. اے یوسف، اگر تم نے میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہ دی تو تجھے حسن دینا بیکار ہے. اے موسیٰ، اگر تم نے میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہ دی تو تجھ سے کوہ طور پہ کلام کرنا بیکار ہے. اے عیسیٰ، اگر تم نے میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہ دی تو تجھے معجزے دینا بیکار ہے. اب مجھے نہیں پتا علی سنتا کون ہے، سوچتا کون ہے، کون یہاں رہے گا چاچو جی، کون میرے ساتھ ہم سفر رہے گا، کس کے چہرے پہ بہار آئے گی، کس کے سینے پہ درار پڑے گا، مجھے نہیں پتا علی سنتا کون ہے، سوچتا کون ہے. اب یہی پاک محمد سے فرما رہا ہے، اے محمد، غدیر کے میدان میں اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو تیری نبوت بیکار ہے. آئے ہائے، غدیر کے میدان میں اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو تیری نبوت بیکار ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، علی پڑھے تو اللہ پڑھے، چھوڑنے لگا ہوں میں. علی پڑھے تو اللہ پڑھے، علی پڑھے تو رسول پڑھے، اور رسول نے علی تھوڑا نہیں پڑھا. زندگی میں 2 ہی کام کرتے تھے مصطفیٰ اللہ کی عبادت کے علاوہ. 2 ہی کام کرتے اللہ کی عبادت کے علاوہ. یا علی کے فضائل پڑھتے تھے یا علی کے بچے اٹھاتے تھے. آئے ہائے آئے ہائے حیدری. یا علی کے فضائل پڑھتے تھے یا علی کے بچے اٹھاتے تھے. چاہتو جی مولا تمہاری زندگی کرے، تمہاری سال دی محنت، مولا تمہارا بخت رزق اضافہ کرے. زندگی میں 2 ہی کام کرتے تھے، یا علی کے فضائل پڑھتے تھے یا علی کے بچے اٹھاتے. جب بھی اٹھاتے تھے رسول ہی اٹھاتے تھے. جب بھی اٹھاتے تھے، توجہ کیجئے گا، جب بھی اٹھاتے تھے رسول ہی اٹھاتے، کیونکہ محمد اور علی کا آپس میں معاہدہ ہو گیا تھا، وعدہ ہو گیا تھا. محمد اور علی کا آپس میں معاہدہ ہو گیا. رسول نے کہا بس یا علی، جو قرآن مجھ پہ اترا ہے وہ تو اٹھائے گا، جو تجھ پہ اترے ہیں وہ میں اٹھاؤں. آئے شاباش حیدری، جو تجھ پہ اترے ہیں وہ میں اٹھاؤں گا. اچھا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ چھوٹے بھائی کے بچے بڑے بھائی اٹھا لیتے ہیں، اٹھاتے ہیں نا بھئی، کبھی اٹھا ہی لیتے ہوں گے. اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں بھائی کسی سفر پہ جا رہے ہوں تو دونوں بچے ایک ہی بھائی نے پکڑے ہوئے ہوں. لیکن ایک جگہ ایسی ہے، ایک مقام ایسا ہے جہاں دونوں بھائی اکٹھے گئے تھے. علی نے نہیں اٹھایا تھا، رسول نے اٹھایا ہوا تھا حسین کو. حسن نے انگلی پکڑے ہوئی تھی، یوں اٹھایا ہوا تھا حسین کو.
حسن نے انگلی پکڑی ہوئی تھی. بتاؤں کہ کیسے پکڑی ہوئی تھی؟ کہ آسمان کی آنکھوں نے مدت کے بعد دیکھا کہ محمد ابو طالب کی انگلی پکڑ کر چلتا کیسے ہے. ہائے ہائے شاباش. محمد ابو طالب کی انگلی پکڑ کر چلتا کیسے ہے. میدان مباہلہ میں پہنچے. وہ تو سامنے عیسائی تھے. انہوں نے معافی مانگ لی. چھوڑنے لگا انہوں نے معافی مانگ لی. کہا کہ ہم معافی مانگتے ہیں, ہم جزیہ دیں گے, آج کے بعد آپ کے سامنے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بھی نہیں کہیں گے. ترتیب آپ نے سنی ہوئی ہے کہ آگے رسول تھے, رسول کے پیچھے اللہ کا پردہ تھا. ہائے 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 ہائے. آگے رسول تھے, رسول کے پیچھے اللہ کا پردہ تھا, اللہ کے پردے میں اللہ کا چہرہ تھا. ہائے ہائے ہائے. آگے رسول, میں پھر کہہ دیتا ہوں, آرام سے کہہ دیتا ہوں کہ آگے رسول تھے, رسول کے پیچھے اللہ کا پردہ تھا, اللہ کے پردے میں اللہ کا چہرہ تھا. علی تو سب سے پیچھے تھے. سیدہ کے نقش قدم پہ نظر پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر انہوں نے کس سے دیکھ کر کہہ دیا کہ بی بی ہم معافی مانگتے ہیں, ہم جزیہ دیں گے, اور آج کے بعد آپ کے سامنے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بھی نہیں کہیں گے. سن لو چار مصرے مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ. آئے ہائے. مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ, انہوں نے زمین پہ جبین رکھ دی. تو وہ کیسے؟ علی کے بیٹوں کو چہروں کو دیکھ کے بولے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو عیسیٰ کیسے؟ آئے ہائے. ماں حسین سلامت رہا. آخری جملہ منبر قبلہ دے حوالے. 19 رمضان سجدے میں علی, چلی در, مصلی پہ علی کا خون, محراب میں علی کا خون, فضائل مصیب نہیں, مسجد میں علی کا خون, زخمی علی کو حسن مجتبیٰ نے سینے سے لگایا, حسن کے کپڑوں پہ علی کا خون. جب کہ تیری فقہ کا مسئلہ ہے, تیرے علماء مجتہدین کہتے ہیں کہ ناخن کی پشت سے زیادہ اگر خون کپڑوں پہ گر جائے, جب تک کپڑے پاک نہ کرو تب تک نماز پڑھنا باطل ہے. یہ لت پھت کر ہے مرتضیٰ کے لہو میں مجتبیٰ, پڑھا رہا ہے 2 رکعت نماز ادا واجب قربتاً اللہ. ساری زندگی میں اس بندے کی غلامی کروں گا جو مجھے کہہ دے کہ حسن کی نماز باطل ہے. نہیں تو انسان کا بچہ بن. حسن کی نماز میں علی کا خون آ سکتا ہے, تیری نماز میں علی کا نام بھی نہیں. ماں حسین سلامت رہے. حیدری کائنات کی سب سے بڑی مظلوم ہے محمد کی بیٹی. کیا جرم تھا محمد کی بیٹی کا جو کبھی کھڑی نہیں رہی, 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے زہرا کے چہری میں. باپ کے نوکروں سے جھلکے کھا کے آئی ہے زہرا کے چہری میں. جب سیدہ دربار میں گئی ہے نا, 4 گھنٹے کھڑی رہی. 4 گھنٹے کھڑے رہنے کے بعد جو منبر پہ بیٹھا تھا اس نے کہا او محمد کے بیٹی تو کیا لینے آئی ہے؟ جب اس نے تو کہا بی بی کے بال سفید ہو گئے. بی بی نے کہا میں اپنا حق لینے آئی ہوں جو میرے بابا نے مجھے دیا تھا. اس نے کہا تیرے باپ کی حدیث ہے, ہم جو نبی انبیاء چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے, ہم نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی. اگر کوئی گواہ ہے تو پیش کر. بی بی نے مولا حسن مولا حسین کو پیش کیا. اس نے کہا بیٹوں کی گواہی نہیں مانی جاتی, اگر کوئی تحریر ہے تو پیش کر. بی بی نے سند دی. ممبر پہ بیٹھنے والے نے پڑھے, دل دکھا تو مجھے معاف کرنا. ممبر پہ بیٹھنے والے نے پڑھا, پڑھنے کے بعد دوسرے نے پڑھا, تیسرے نے پڑھا, 400 بندے نے محمد کی تحریر کو پڑھا. آخر میں ایک بندہ جو ممبر کے پاس کھڑا تو اس نے محمد کی تحریر کو پڑھا. پڑھنے کے بعد تھوکا, تھوکنے کے بعد سند کے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک کر کہتا ہے جب تیرے باپ نے یہ لکھا تھا اسے ہذیان تھا, جب تیرے باپ نے یہ لکھا تھا اسے ہذیان تھا. بی بی گھر آئی, اس حرام زادے نے 40 بدماش اکٹھے کیے, سیدہ کے دروازے پہ پہنچا, دکل باب کیا, کہا علی کو باہر بھیج نہیں تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. ایک حرام زادے نے لکڑیاں رکھی, ماتم کرنا, ایک نے لکڑیاں رکھی, ایک نے آگ لگائی. تیرے پتھر کا دل تو نہیں, خالی لکڑی کا دروازہ نہیں تھا, اس میں لوہے کی میخیں بھی تھی جو آگ میں سرخ ہو گئی تھی. ایک حرامزادے نے دھکا دیا, جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر گرا, نیچے زہرا, اوپر دروازہ, اوپر سے مسلمانوں کی فوج نے گزرنا شروع کیا, نیچے محمد کی بیٹی نے تڑپنا شروع کیا. آواز آئی یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی, یا علی میرا محسن شہید. اللہ لعنت اللہ علیکم. تبرک
سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط المستقیم۔ حقیقتوں سے ہے بے خبر نہ علی کو دیکھ مجاز ہے، تو حقیقتوں سے ہے بے خبر علی کو دیکھ مجاز ہے، یہ مراد ہے نہ عاشق تیرے وہم شہدا باز۔ ماشاءاللہ تیرے کعبہ پہ تو رکھے جبھی تو حرم کی تجھ کو کہے زمین، تیرے دل میں حب علی نہیں تجھے کیا ملے گا نواز۔ واہ واہ واہ، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعرہ حیدری، مشکل کشا حاجت روا درکنی فی سبیل اللہ، کائنات دیاں وارثاں دی ذات ہے، صلوات سارے رل کے اللہم صلی اللہ۔ بانیان مجلس دے مرحومین دی درجات دی بلندی واسطے، اپنے اپنے مرحومین دی درجات دی بلندی واسطے، انہاں مومنہ دی درجات دی بلندی واسطے جڑے ساری زندگی بے کفن نو روندے رہن کہ ہن پچھو فاتحہ پڑھنا لوارث کوئی نہیں، واجب سمجھ کے صلوات سارے رل کے پڑھو، اللہم صلی اللہ نبی کی بیٹی علی کی زوجہ حجاب کی سلسبیل زہرا، تھوڑی جی نوکری پیش کرنی، نبی کی بیٹی علی کی زوجہ حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ مالک اللہ بانیان دا صفحہ عذاب چاہ قبول فرمائے، مالک ممتاز حسین دیاں بچیاں بھائیاں دی زندگی دراز فرمائے، کیڑی وڈی دعا پہ منگنا تے آمین ہی نہیں پہ دے تے مان دا فائدہ کیڑا، اگر سائیاں دے بوئے تے آکے آمین ہی نہیں آکھنی تو بات مٹی تے مان دا فائدہ کوئی نہیں۔ اسی سارے منگتے ہیں مدینے علیہ کو لو پنن آیا تو جتنے خلوص نال منگن اللہ سوال کرے لجپال اتنا ہی عطا کر دے، سجدیاں دے گل نہیں مکنی، گل نیتاں تے مکنی نہیں۔ مالک اللہ ساڑھا خاتمہ بالخیر فرمائے، اوکھا دورے نازک دورے 14 دا صدقہ مالک ہر مومن نو مولا دی ولایت تے قائم و دائم فرمائے، ولایت عام نے ولایت ہونی نے تے سجدے قبول ہونے نے، مٹھی بولے ہو ہون تا کام میں سوکھا ہو گیا، حالانکہ الحمدللہ کہ والناس دے سین تائیں قرآن مقدس اللہ اپنا کلام محمد تے نازل کیتا تے سارا وقت دین آندہ رہا، رسول دسیندے رہے، سارا دین آندہ رہا، پیغمبر لوگاں دسیندے رہے، نماز آئیاں رسول پڑھ کے بکھائیاں، روزے آئے رسول رکھ کے بکھائے، سیر چاہ رہے آئے، اللہ کے دائیں تلخی بھی نہ کیتی، رسول نو تلخ لجنال بولایا بھی نہ۔ ایک گل یاد رکھی مولوی تو پوچھی جدہ علی دیواری آئی تو رسول گھبرایا، خطبہ میں پڑھساں گل آ گئی ہے پتہ نہیں بدل، علی دیواری آئی تو محمد گھبرا گئے،